بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شام میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس کی روشنی میں بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ بشار الاسد کے چلے جانے کے بعد کیا مسلمانوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے یا اس کا فائدہ اسرائیل کو ہوگا؟ دیکھیے، بشار الاسد نے 2000 سے 2024 تک شام پر حکومت کی، 24 سال، اور اس سے پہلے اس کے ظالم باپ حافظ الاسد نے شام پر حکومت کی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شام میں 3% اسماعیلی ہیں اور 3% دروز ہیں، اور 5% کے قریب نصیری ہیں، نصیری جو مسلمان نہیں ہیں۔ اور حافظ الاسد اور بشار الاسد کا تعلق نصیری فرقے سے تھا، اور فرانسیسیوں نے ان کو علویین کا نیا نام دیا۔ اصل میں ہے یہ نصیری، یہ مسلمان نہیں ہیں، اور ان کی اپنی رسومات ہیں ان کی، اور ان کی اپنی عبادات ہیں، ان کی اپنی عیدیں ہیں، یہ بہرحال مسلمان نہیں ہیں۔ اور اس پر سنیوں کا اور شیعوں کا اتفاق ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، اور یہ اتفاق آج کا نہیں ہے بلکہ یہ 400 ہجری میں اس پر بغداد کے سنی اور شیعہ علماء کا اتفاق ہو گیا تھا کہ نصیری مسلمان نہیں ہیں۔ لیکن یہ 54 سال کا جو دور رہا ہے وہ سنیوں کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں تھا، بالخصوص اخوان المسلمین پر بہت زیادہ ظلم ڈھایا گیا اور ان کے بہت سارے لوگ جیل میں رہے۔ تو بشار کے جانے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ کھلی سانس میں، کھلی ہوا میں سانس لے سکیں گے، کھلی آب و ہوا میں سانس لے سکیں گے۔ میری شامیوں سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ میں نے کوئی 14 سال شرق اوسط میں گزارے ہیں، امریکہ میں بھی میرے بہت سارے شامی دوست رہے ہیں۔ تو وہ اتنے خائف ہوتے تھے کہ بہت ڈر ڈر کے بات کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے اگر 3 آدمی گفتگو کر رہے ہوں تو ان کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ 3 میں سے ایک آدمی مخابرات کا ہے، یعنی حکومت کا جاسوس ہے۔ تو اس قدر خوف زدہ ماحول سے اب وہ نکلے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو جیل سے رہا کیا گیا ہے، کئی لاکھ لوگ مارے گئے، کئی لوگ غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال ایک ظلم کا دور ختم ہو گیا ہے۔ تو شامی مسلمانوں کے لیے تو یہ ایک بہت اچھی خبر ہے، اس کا یقیناً ان کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایک سہولت فراہم کی گئی۔ اب دوسری طرف دیکھیے کہ ان حالات میں جب کہ اسرائیل آدھے غزہ کو نگل چکا ہے، 50,000 سے زائد لوگوں کو مار چکا ہے، اور لبنان کے بہت سارے علاقے کو بھی فتح کر چکا ہے، اور وہاں بھی 5-10 ہزار لوگوں کو مار چکا ہے، کئی فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئی ہیں، اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس نے کیا یہ ہے، اور میرے خدشات کے بالکل عین مطابق اس نے کیا یہ ہے کہ شام کی عسکری قوت کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اس نے ان تمام مقامات پر فضائی حملے کیے ہیں جہاں ان کی عسکری قوت تھی، ان کی بحریہ کو تباہ کر دیا، ان کے جہازوں کو تباہ کر دیا، ان کے ایئرپورٹس کو تباہ کر دیا، ان کے اسلحہ کے ڈپو کو تباہ کر دیا، ان کے ٹینکس تباہ کر دیے گئے، اور لڑاکا طیارے تباہ کر دیے گئے۔ تو شام کو اس نے مفلوج کر دیا۔ اب شام اگر زندہ بھی رہے گا
تو وہ ایک غیر عسکری قوت کی حیثیت سے زندہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شرق اسود پر کلی بالادستی امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی ہوگی۔ سعودی عرب کے شہر حفر الباطن، جسے کنگ خالد ملٹری سٹی کہتے ہیں، وہاں میں خود گیا ہوں اور میں نے وہ سارے نقشے دیکھے ہیں۔ تو یہ اس کی منصوبہ بندی تو 1970 میں ہو چکی تھی۔ حفر الباطن ملٹری سٹی کو استعمال کیا گیا 20 سال بعد 1991 میں، جب کویت کی جنگ ہوئی، لیکن 1970 سے امریکہ وہاں پر اپنا اڈا بنانے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس کے نقشے خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں خود حفر الباطن گیا ہوں اور میں وہاں کام کرتا رہا ہوں۔ تو عراق میں امریکی فوجیں موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے، برطانیہ کی فوجیں وہاں موجود ہیں، گلف میں وہ لوگ موجود ہیں، پہلے سے موجود تھے، دبئی میں موجود تھے، بحرین میں موجود تھے، تو کویت میں اور قطر میں ان کے اڈے ہیں، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ امریکہ عراق، شام اور سعودی عرب کی بارڈر پر بھی اپنی فوجیں شفٹ کر چکا ہے، اور دوسری طرف روزانہ جہاز آ رہے ہیں، ہوائی جہاز، اسلحہ لے کر اسرائیل۔ گزشتہ 14 ماہ سے غزہ کی جو بربادی ہوئی ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کے اسلحہ کے بغیر ناممکن تھی۔ تو امت مسلمہ کا یقیناً ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس لحاظ سے کہ روس کی وہاں موجودگی سے کچھ حد تک ایک مدافعت کا ماحول موجود تھا۔ اب روس کے جانے کے بعد امریکہ اور اس کے حلیفوں کو اور اسرائیل اور برطانیہ کو وہاں کھلی آزادی مل گئی ہے۔ تو امت کے لیے ایک یہ یعنی اس لحاظ سے یہ زیادہ خوش آئند نہیں ہے، لیکن بہرحال تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ تعالیٰ گردش ایام سے لوگوں کو اقتدار دیتا رہتا ہے، کسی کو نکالتا ہے، کسی کو بٹھاتا ہے۔ تو تاریخ کا یہ سبق ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس سے بہرحال امت کا نقصان ہوا ہے، اور اب ایسا لگتا ہے کہ مستقبل میں امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کی پورے شرق اوسط پر بالادستی قائم ہوگی، اور اس شکست کا ایک جو سب سے پہلا دروازہ تھا، وہ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ تھا۔ کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ تھا جو امریکہ نے کرایا، اور انور سادات اور مناقم بیگم کو نوبل پرائز دیا۔ تو جب مصر کو امت مسلمہ سے کاٹ دیا گیا، تو اب یہ بات بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ اب مسلمان اسرائیل کو شکست نہیں دے سکتے، کیونکہ مصر کے پاس ایک فوج تھی، اور پھر عراق کی تباہی کے بعد اور زیادہ واضح ہو گیا کہ وہاں اب امت مسلمہ کی عسکری قوت بہت کمزور ہو گئی ہے۔ اب دیکھیے، اب آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا روس اس کے خلاف جوابی کارروائی کرے گا؟ تو نہیں جناب، روس کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ روس یوکرین میں بہت بری طرح پھنس چکا ہے، کیونکہ روس کو اپنے وجود ہی کا خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ نے وہاں جوہری ہتھیار یوکرین میں لا کر رکھ دیے ہیں، تو وہ یوکرین کو کسی صورت ضائع کرنا نہیں چاہتا، اس لیے وہ شام سے پسپائی اس نے رضاکارانہ طور پر اختیار کر لی ہے، اور امریکہ کو بول بتا کر وہ وہاں سے گیا ہے، اور بشار الاسد کو اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ تو بظاہر ایسی کوئی امید ہمیں نظر نہیں آتی کہ روس دوبارہ شرق اوسط کا رخ کرے گا۔
اب روس کے پاس اتنا دمخم موجود نہیں ہے، اسے خود اپنے لالے پڑ گئے ہیں، اور اگر وہ یوکرین میں اپنی عزت بچانے میں کامیاب ہو جائے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اچھا، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے اس تبدیلی کو اچھا کہا ہے اور اس کا خیر مقدم کیا ہے، تو یہاں ایران کی جو سیاست کے تضاد کی نشاندہی ہوتی ہے۔ عجیب اس کی پالیسی رہی ہے۔ دیکھیے کہ ایک طرف تو اس نے حماس کی مدد کی غزہ میں، ایک طرف تو ان کو وہ ہتھیار دیتا رہا، ایک طرف تو وہ لوگ ہانیہ اسماعیل وغیرہ وہاں جاتے رہے ہیں اور ان سے ان کا تعاون حاصل کرتے رہے۔ دوسری طرف یہی ایران تھا جو یمن میں زیدیوں کی مدد کرتا رہا، اور حالانکہ زیدی شیعہ وہ اہل سنت و جماعت سے بہت قریب ہیں اور وہ سنیوں کے ساتھ ہی اپنی مساجد میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن وہ آگ ایران نے لگائی ہے اور ان کو اب نیا نام دیا گیا ہے ہوتھیوں کا۔ ہوتی وہ لوگ کہلاتے ہیں زیدی شیعہ، اور ان سے کہا گیا ہے کہ تم زیدی شیعت کو چھوڑ کر اثنا عشری جعفری شیعت کو اختیار کر لو۔ انہیں ہتھیار دیے جا رہے ہیں، ان کے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز وہ تھی جب ایران نے باقاعدہ اپنے کمانڈر الاخوان المسلمین کو مارنے کے لیے شام بھیجے، اور انہوں نے نصیریوں کی مدد کی۔ سنیوں کے مقابلے میں انہوں نے نصیریوں کی مدد کی، بشار کی مدد کی انہوں نے۔ ایک بہت ہی تکلیف دہ صورتحال تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے لبنان کے حسن نصر اللہ کو کہا کہ تم بھی اپنی ملیشیا وہ شام میں بھیجو تاکہ سنیوں کو مارا جا سکے۔ یہ وہ ظلم تھا جس کے خلاف شہید مرسی نے بہت آواز ببانگ دہل اٹھائی۔ یہ وہ اقدام تھا جس کے خلاف شیخ یوسف القرداوی برس پڑے اور کہنے لگے کہ یہ ایران کیا کر رہا ہے، یہ ہمارے سنی بھائیوں کو کیوں مار رہا ہے، اور حسن نصر اللہ کے خلاف اور ایران کے خلاف شیخ یوسف القرداوی رحمہ اللہ کے بیانات اور ان کے ویڈیو پیغامات موجود ہیں۔ بہرحال لیکن میں ایک اور اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں چونکہ تاریخ کا ایک طالب علم ہوں اور میں جانتا ہوں کہ عباسیوں کے زمانے میں دیالمن نے کس طرح 325 ہجری سے لے کر 450 ہجری تک عباسی حکومت کو مفلوج کر دیا تھا، اور میں باطنیہ کی تاریخ کو بھی جانتا ہوں کہ کس طرح باطنیہ نے اور قرامطہ نے اور اسماعیلیہ نے عباسی حکومت کو کھوکھلا کیا تھا۔ تو اس کے بعد جب تغرل بیک اور الپ ارسلان اور ملک شاہ وغیرہ آئے تو پھر عباسی حکومت کی جان میں جان آئی، اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صفوی دور رہا ہے، اور تو اس میں بھی بہت ہی خونریزی ہوئی ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان، اور نادر شاہ کے زمانے تک یہ خونریزی جاری رہی ہے، اور کہیں اب بھی اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں اس کے اثرات آپ دیکھتے ہیں۔ تو امریکہ اور برطانیہ اور دیگر مغربی طاقتیں کبھی یہ نہیں چاہیں گی کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے یا ایران کو مفتوح کر لیا جائے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ ہاں، وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ ایران کوئی ایٹمی ہتھیار ڈیولپ کرے، البتہ ان کو چھیڑیں گے نہیں وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی بیلٹ مشرق میں بھی ہے اور مغرب میں بھی ہے، اس کے درمیان ایران ایک بفر زون ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران سے
ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کو آپس میں لڑانا چاہیے۔ ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کے فتوے ہوں اور لڑائیاں ہوں، یہ آپس میں لڑتے رہیں اور اپنے وسائل جو ہے ضائع کرتے رہیں۔ تو عقائد کے اختلافات کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے مقابلے میں اہل سنت اور اہل تشیع کو متحد ہونا چاہیے، مغربی تہذیب کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایران نے داخلی طور پر مغرب کے ساتھ ساز باز کر لی اور اہل سنت کے خلاف مورچہ بندی کی، تو یہ دنیا اور آخرت کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔